آواز بالکل صاف خوشگوار مگر ٹھنڈی تھی جس نے وہاں موجود سب لوگوں کو چونکا دیا۔ سب نے ایک دم مڑ کر دیکھا تو جوئل نظر آیا جو کب سے واپس آیا ہوا تھا اور ہجوم کے باہر کھڑا تھا۔ وہ شخص جو عام طور پر مسکراتا رہتا تھا اس وقت اس کے چہرے پر سردموری چھائی ہوئی تھی۔ سب لوگ بے اختیار پیچھے ہٹ گئے اور اسے راستہ دے دیا۔ جوئل قدم بہ قدم بڑھتا ہوا تانیہ کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی خوبصورت لومڑی جیسی آنکھیں جل پر جمی ہوئی تھیں۔ جل کے دل میں خوف دوڑ گیا، لیکن یہ سوچ کر کہ جوئل ہمیشہ اسے چھوڑ دیتا ہے، اس نے ہمت پکڑ لی اور بولی، تانیہ کو تو ہم جونز خاندان نے پالا ہے، ہمارے اس احسان کے بدلے میں کیا ہم اس کے لائق نہیں کہ کچھ فائدہ حاصل کر سکیں؟ جونز خاندان نے تانیہ کو پالا، یہ عورت شاید پھر بھول گئی تھی کہ تانیہ نے وہاں کیسے زندگی گزاری تھی۔ وہ دوسروں کے بچے ہوئے کھانے کھا کر جی رہی تھی۔ اپنی نصابی کتابوں کے پیسے وہ خود جونز خاندان کے بچوں کی آیا بن کر کماتی تھی۔ 9 سال کی لازمی تعلیم تو سرکار کی طرف سے مفت تھی اور ہائی اسکول کی فیس اس نے گرمیوں کی چھٹیوں میں پمفلٹ تقسیم کر کے کمائی تھی۔ جونز خاندان نے آخر اسے دیا ہی کیا تھا؟ جوئل نے اب تک ان باتوں کو نظر انداز کیا تھا صرف اس لیے کہ جل تانیہ کی ماں تھی۔ چاہے اس نے تانیہ کے ساتھ کتنا ہی برا سلوک کیا ہو، وہ پھر بھی اس کی حیاتیاتی ماں تھی۔ یہ حقیقت کبھی بدل نہیں سکتی تھی۔ اس نے کبھی کارروائی اس لیے نہیں کی کہ ڈرتا تھا کہ کہیں تانیہ کو بعد میں افسوس نہ ہو۔ آخر وہ ماں بیٹی تھیں اور شروع میں کال بھی اس کی پشت پر کھڑا تھا، اس لیے جوئل نے پیچھے رہنا بہتر سمجھا۔ لیکن اب جب کال قید ہو گیا تھا تو اگر جوئل اب بھی خاموش رہتا تو تانیہ کو سب رون ڈالتے۔ کل رات جب جل نے پیسے لے کر جوئل کو حکم دیا اور پھر اسے چھوڑ کر چلی گئی، تب ہی تانیہ نے فیصلہ کر لیا تھا۔ تانیہ اب ناتا توڑنے کے لیے تیار تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اس خود غرض عورت کو مزید برداشت نہیں کرے گی۔ اسی لیے آج جوئل خود آگے بڑھا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ تانیہ پر انگلی اٹھائیں، اس لیے اب وہی برا بننے کو تیار تھا۔ اس نے سیدھا جل کو دیکھتے ہوئے طنزیہ کہا، تمہاری تانیہ کی ماں ہونا اسمتھ خاندان سے کیا تعلق رکھتا ہے؟ جل سکتے میں آ گئی۔ اس نے حیرانی سے کہا، تانیہ تمہاری بیوی ہے، اس حساب سے میں تمہاری ساس ہوں، پھر میرا تعلق کیسے نہیں بنتا؟ جوئل کی آنکھیں ایک دم سرد ہو گئیں۔ معاف کرنا، لیکن میں ہمیشہ سے ہی سرد دل بے رحم شخص رہا ہوں۔ پیچھے لوگ مجھے مسکراتا ہوا حاکم موت کہتے ہیں، ہے نا؟ نیو یارک میں جوئل اور سالس دونوں کی شہرت تھی۔ فرق بس یہ تھا کہ سالس کی شخصیت خوفناک تھی جبکہ جوئل بظاہر ہنستا مسکراتا رہتا تھا، مگر حقیقت سب جانتے تھے وہ بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا تھا۔ کبھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ اسے کیا پسند ہے۔ ایک لمحے وہ مسکرا رہا ہوتا، اگلے ہی لمحے وہ زندگی چھین سکتا تھا۔ کچھ سال پہلے ایک ریئل اسٹیٹ کمپنی کو اسمتھ خاندان نے کونے میں دبا دیا تھا۔ اس کا مالک جوئل کے سامنے گھٹنوں کے بل گرا اور معافی مانگی۔ جوئل نے مسکرا کر کہا، اٹھو۔ مالک سمجھا معافی مل گئی ہے اور خوشی خوشی لوٹ گیا، لیکن اگلے دن ہی اس کی کمپنی دیوالیہ ہو گئی۔ وہ شخص آخرکار عمارت سے کود کر مر گیا۔ یہ وہ پہلا واقعہ تھا جب جوئل نے اسمتھ خاندان سنبھالا تھا اور اسی دن سے پورا نیو یارک اس سے ڈرنے لگا تھا۔ یہ سب یاد آتے ہی جل کے بدن میں کپ کپی دوڑ گئی۔ اس نے نگلتے ہوئے کہا، تم کرنے کیا جا رہے ہو؟ جوئل نے ثبوتوں کی ایک فائل نکالی جس میں جونز خاندان کی ٹیکس چوری کے کاغذات تھے۔ وہ کاغذات ہوا میں لہرا کر بولا، بس یہ سوچا کہ حکام کے ساتھ تعاون کر کے کچھ ٹیکس چوروں کو پکڑنے میں مدد کروں۔ جل کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ حکومت نے حال ہی میں ٹیکس چوری کے خلاف سخت کارروائی شروع کر رکھی تھی۔ اگر یہ ثبوت جمع کروا دیے گئے تو جونز خاندان مکمل طور پر برباد ہو جاتا۔ نہ صرف پیسہ جاتا بلکہ مسٹر جونز کو بھی جیل جانا پڑتا۔ جوئل نے سکون سے کہا، میں پہلے ہی 911 پر کال کر چکا ہوں، پولیس جلد ہی آ کر یہ ثبوت لے جائے گی۔ یہ سن کر جل کے پیر لڑکھڑا گئے۔ اس لمحے مسٹر جونز بھی، جو گاڑی میں چھپے بیٹھے تھے، باہر نکلے اور بولے، مسٹر اسمتھ، یہ سب غلط فہمی ہے، میں اسے فوراً لے جاتا ہوں۔ جل نے غصے سے کہا، نہیں، بھڑاک! مسٹر جونز نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ چپ رہو! وہ اسے گھسیٹ کر لے جانا چاہتے تھے مگر جوئل نے سرد لہجے میں کہا، اس بار تم دونوں نہیں جا سکو گے۔ مسٹر جونز سمجھ رہا تھا کہ ہمیشہ کی طرح ڈرا دھمکا کر معاملہ ختم ہو جائے گا،
مگر آج معاملہ مختلف تھا۔ وہ پسینے میں نہہ گیا اور کپکپاتے ہوئے بولا، مسٹر اسمتھ، ہم تو رشتے دار ہیں۔ آپ کی سانس جذبات میں آ گئی تھی، ایک موقع اور دے دیں، یہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ جوئل نے اسے گھورا، یہی جملہ تم ہر بار دہراتے ہو۔ اس کی نظر دیکھ کر مسٹر جونز کی سانس رک گئی۔ اس نے جل پر غصے سے ہاتھ اٹھایا اور پھر تھپڑ رسید کر دیا۔ اس کا چہرہ سوج گیا، وہ چلایا، حرام زادی، میں نے کہا تھا نا کہ مت آنا۔ پھر بھی آئی، اب گھٹنے ٹیکو اور تانیہ اور مسٹر اسمتھ سے معافی مانگو۔ سب جانتے تھے اگر ماں کو بیٹی کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا گیا تو یہ تانیہ کو مزید اذیت پہنچانے کے مترادف ہوگا۔ جل روتے ہوئے چلائی، تانیہ، کیا تم واقعی چاہتی ہو کہ میں تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکوں؟ لوگوں نے تانیہ کو سمجھانا شروع کیا، مسز اسمتھ، مسز جونز اپنی غلطی مان رہی ہیں، انہیں چھوڑ دیں۔ ہاں، آخر وہ آپ کی ماں ہے۔ تانیہ نے سخت مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں، کوئی بات نہیں۔ جوئل نے فوراً کہا، اگر کچھ کہنا ہے تو پولیس کو کہنا۔ یہ سنتے ہی پولیس وہاں پہنچ گئی۔ مسٹر جونز، آپ پر ٹیکس چوری کی رپورٹ ہے، براہ کرم ہمارے ساتھ چلیں۔ سب لوگ دنگ رہ گئے، کسی نے نہیں سوچا تھا کہ جوئل واقعی سنجیدہ ہے۔ جل پھر چیخنے لگی، تانیہ، جوئل، کیا تم واقعی مجھے مار ڈالنا چاہتے ہو؟ اتنے بے دل کیسے ہو سکتے ہو؟ جوئل نے سرد لہجے میں کہا، میں ہمیشہ سے ہی بے رحم رہا ہوں، آخر میں وہ شخص ہوں جو اپنے ماں باپ تک کو نہیں چاہتا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا، اب کوئی رعایت نہیں تھی۔ چاہے تانیہ بعد میں اسے الزام دے، آج وہ یہ ناسور ختم کر دے گا۔ جل اور مسٹر جونز کے ہوش اڑ گئے۔ مسٹر جونز نے غصے سے جل کو دھکیل کر کہا، یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے۔ جل نے آنسوؤں میں ڈوبی آواز میں کہا، کیا تم دونوں مجھے اتنا کونے میں دھکیل دو گے؟ تانیہ خاموش رہی۔ جوئل نے مسکرا کر کہا، غلط فہمی ہے، میں نے تمہیں ٹیکس چوری پر مجبور تو نہیں کیا تھا۔ مسٹر جونز جان گیا کہ اب سب ختم ہو گیا ہے۔ اسی وقت جل چلائی، تانیہ، جوئل، اگر تم نے یہ ثبوت پولیس کو دیے تو میں رپورٹ کروں گی کہ کال نے میرا ریپ کیا تھا۔ یہ سن کر تانیہ کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ جل نے نفرت سے کہا، پھر دیکھتے ہیں اسے کتنے سال کی سزا ہوتی ہے۔ عمر قید۔ اگر تم واقعی مجھ سے نفرت کرتی ہو تو میں اسے مقدمے میں گھسیٹ لوں گی۔ تانیہ اور جوئل نے گھور کر دیکھا۔ جل کی بے حیائی اپنی انتہا پر تھی۔ جوئل نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ جل چلائی، تانیہ ہی میرا ثبوت ہے۔ اگر تم دونوں نے مجھے راستہ نہ دیا تو میں اسے بھی ساتھ لے ڈوبوں گی۔ ماحول کشیدہ ہو گیا۔ جل سمجھ رہی تھی کہ اب وہ جیتنے والی ہے۔ تبھی پروین آہستگی سے آگے بڑھی اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، پولیس میں رپورٹ کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ پروین کے الفاظ نے وہاں موجود سب لوگوں کو ہکا بکا کر دیا۔ دل کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ اچانک ایسی بات کیوں کہہ رہی ہے، مگر پھر بھی وہ غصے سے تانیہ کو گھورتی ہوئی بولی، اب تمہیں اپنی ماں کی ضرورت نہیں، اپنے باپ کی بھی ضرورت نہیں۔ تانیہ، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم اتنی بے دل اور بے وفا نکلو گی۔ تانیہ نے اس کی ڈانٹ پر ماتھا سکیڑا، لیکن پروین نے مسکرا کر کہا، باپ کی ضرورت تو اسے ضرور ہے، لیکن ماں، کیا تم اس لائق بھی ہو؟ یہ جملہ سن کر مجمع میں ہلچل مچ گئی۔ سب لوگوں نے حیرت سے پروین کو دیکھا، حتیٰ کہ تانیہ نے بھی الجھن میں اس کی طرف دیکھا۔ جل کی آنکھیں تیزی سے جھپکیں، مگر اسے لگا ایک لڑکی آخر کیا جان سکتی ہے۔ وہ رونے لگی اور بولی، میں کیوں لائق نہیں؟ میں نے 10 مہینے کا بوجھ اٹھایا، اسے جنم دیا، اب یہ مجھے ماں مانتی بھی نہیں۔ ہاں، میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، مگر اسے زندگی تو میں نے دی، یہی ابدی رشتہ ہے۔ لوگوں نے سر ہلائے، یہ درست ہے، والدین کا سب سے بڑا قرض تو زندگی دینا ہے، چاہے وہ ماں کو مانے، مگر اپنی ماں پر مقدمہ تو نہیں کر سکتی، یہ تو بالکل نافرمانی ہے۔ جل نے یہ سنا تو تانیہ کی طرف مڑ کر دیکھا، تانیہ، فیصلہ کرو، اگر تم نے پولیس کو مسٹر جونز کو لے جانے دیا تو میں فوراً رپورٹ درج کرواؤں گی۔ پروین نے ہاتھ پیچھے باندھے، آنکھوں میں حقارت لیے جل کو دیکھا، جیسے کسی بیوقوف کو دیکھ رہی ہو۔ میں نے کہا تھا نا، جا کر مقدمہ کر دو۔ تم کہتی ہو کال نے تم پر زبردستی کی، لیکن کال کہتا ہے تم دونوں میں سچا پیار تھا۔ تانیہ کی موجودگی تو اسی محبت کا ثبوت ہے، مقدمہ کرنے کے لیے گواہی اور ثبوت چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر ثبوت نہ ہو تو چاہے آسمان سر پر اٹھا لو، چاہے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔
یہ کہہ کر اس نے دانستہ جل کی طرف دیکھا اور آہستگی سے کہا، تب الزام الٹا تم پر لگے گا اور تمہیں مسٹر جونز کے ساتھ جیل میں اچھا وقت گزارنا ہوگا۔ پھر ہاتھ میں موجود ڈی این اے رپورٹ اسے اپنے سر پر ہلکی سی چوٹ لگائی اور کہا، اوہ یاد آیا، عورت اور مرد ایک ہی جیل میں نہیں رکھے جا سکے، تم دونوں کو الگ ہونا پڑے گا۔ دوسری طرف کال نے تو بس چھوٹی سی غلطی کی ہے، اسے 2 سال ہی کی سزا ہوگی۔ اس نے سرد لہجے میں مزید کہا، مجھے یاد ہے کال کا مزاج کچھ نرم نہیں، سوچتی ہوں کیا وہ تمہیں چھوڑے گا؟ یہ سنتے ہی جل کانپ گئی۔ اسے کبھی خبر نہ تھی کہ کال کو صرف 2-3 سال کی سزا ہوگی۔ اگر وہ 2 سال بعد باہر آیا تو اس کی زندگی جہنم بن جائے گی۔ جب اسے یاد آیا کہ کال نے کبھی اس پر بندوق تان لی تھی تو اس کی ٹانگیں ڈھیلی پڑ گئیں۔ وہ چیخ کر بولی، میرے پاس ریپ کا ثبوت تو نہیں، لیکن اس زمانے میں کال گینگسٹر تھا، اس نے تو ایک انسان کی جان بھی لی۔ پروین نے ڈی این اے رپورٹ تھامنے والے ہاتھ کو سختی سے جکڑا، مگر آواز میں طنز برقرار رہا۔ انسان کی جان، عجب بات ہے، اگر واقعی ایسا تھا تو پولیس کو کیوں خبر نہ ہوئی؟ جل نے الزام ثابت کرنے کے لیے چلا کر کہا، 27 سال پہلے کال نے ایک آدمی لینیول کو قتل کیا تھا، اس وقت وہ مطلوب بھی تھا اور پھر ملک سے بھاگ نکلا۔ چاہے 20 سال سے زیادہ گزر گئے ہوں، مگر وہ قاتل ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اسے قتل کرتے دیکھا تھا۔ لیونل؟ پروین نے ماتھا سکیڑا۔ وہ جل کی ڈانٹ سنتی رہی اور دیکھتی رہی کہ کس طرح وہ تانیہ کو زخمی کر رہی ہے اور جل کو کونے میں دھکیل رہی ہے۔ سب کچھ صرف اس لیے تاکہ جل یہ بات کہہ دے۔ وہ لوگ کال کی تحقیقات کو کر چکے تھے مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ مگر اگر اس پرانے کیس کو کھودا جائے تو ضرور کچھ سراغ ملے گا۔ اگر وہ جل سے سیدھا پوچھتی تو جل کبھی نہ بتاتی، اس لیے پروین نے یہ طریقہ اپنایا۔ اب جب کہ یہ راز نکل ہی آیا تھا تو فوراً سیدھی کھڑی ہوئی اور مزید ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہ سمجھی۔ اس کا چہرہ زیادہ ٹھنڈا اور بے اثر ہو گیا۔ اگر جوئل کو خبر نہ تھی کہ اس کی بہن یہ سب کیا کھیل رہی تھی، مگر جب اس نے جل کو خاموش ہوتے دیکھا تو ہنس کر بولا، تمہیں پتہ ہے تمہیں مقدموں کی مدت ہوئی ہے، مدت ختم ہو جائے تو پرانے کیس نہیں کھولے جاتے۔ پھر اس نے جل کی حیرت زدہ چہرے کو نظر انداز کیا اور پولیس سے کہا، اب جب کہ جواب مل گیا ہے، براہ کرم اسے لے جائیے۔ اس نے ٹیکس چوری کے لیے ثبوت پولیس کے حوالے کیے۔ پولیس والے مسٹر جونز کو لے جانے ہی والے تھے کہ اچانک آوازیں آئیں، رکو رکو! یہ دونوں الفاظ ایک ساتھ گونجے۔ پولیس والے حیرت سے پلٹے۔ جل نے پروین کی طرف گھورتے ہوئے تمسخر سے کہا، دیکھا تم بھی ڈر گئی ہو نا؟ سن لو تانیہ، جوئل، اگر تم نے مسٹر جونز پر مقدمہ کیا تو میں یہیں جان دے دوں گی۔ پھر سب کہیں گے تم ماں کو مارنے والی بیٹی ہو، تم نے اپنی ماں کو موت پر مجبور کیا۔ وہ بات ختم ہی کر پائی تھی کہ پروین سیدھی پولیس کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور بولی، افسران، میں بھی ایک کیس درج کرانا چاہتی ہوں۔ پولیس والے حیرت میں ڈوب گئے۔ آپ کس پر مقدمہ کرنا چاہتی ہیں؟ پروین نے اپنے ہاتھ میں موجود ڈی این اے رپورٹ اونچی کی اور کہا، میں جل پر مقدمہ کرنا چاہتی ہوں، یہ تانیہ کی ماں نہیں ہے۔ پروین کی بات نے ہجوم میں کھلبلی مچا دی۔ باہر موجود سب لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ جوئل اور تانیہ کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ تانیہ گھبرا گئی جبکہ جوئل آگے بڑھا اور بولا، پروین یہ سب کیا ہے؟ پروین نے ڈی این اے رپورٹ پولیس کو نہیں دی بلکہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی تانیہ تک پہنچی اور رپورٹ اس کے حوالے کر دی۔ اس کی بادامی آنکھوں میں ترس بھرا ہوا تھا۔ اس نے آہ بھری، جل تمہاری ماں نہیں، بلکہ یوں کہوں کہ سب کے سامنے کھڑی یہ عورت تانیہ کی ماں ہی نہیں ہے۔ تانیہ نے یہ پہلے بھی کال کے ساتھ ڈی این اے ٹیسٹ کروایا تھا، اس لیے وہ رپورٹ کو پہچانتی تھی۔ یہ سنتے ہوئے بھی اس نے لرزتے ہاتھوں سے رپورٹ کھولی، جب اس نے دیکھا کہ اس کا جنیاتی میل صرف 30% ہے تو وہ سکتے میں آ گئی۔ جل اس کی ماں نہیں تھی، وہ اس کی ماں ہی نہیں تھی۔ یہ سوچ کر تانیہ نے زور سے نگل لیا۔ اس نے سر دوبارہ اٹھایا اور پروین کو دیکھا۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ وہ روندھی ہوئی آواز میں بولی، پروین یہ سب کیا ہے؟ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ بچپن سے جل ہمیشہ اسے کہتی رہی، میں تمہاری ماں ہوں، کیا میں تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہوں؟ میں تمہاری ماں ہوں، چاہے میں تمہارے ساتھ جیسا بھی سلوک کروں، میں نے تمہیں زندگی دی ہے، تم مجھ پر قرض دار ہو۔ میں تم صرف ریانہ کی طرفداری کرتی ہوں، یہ بھی تم پر قرض ہے۔ میں تمہاری ماں ہوں، اس لیے تمہیں بڑھاپے میں
میرا سہارا بننا ہوگا۔ اس نے ساری زندگی یہ تانے اور اخلاقی قید و بند سنے۔ وہ ہمیشہ سوچتی رہی کہ آخر اس سے ایسی کون سی غلطی ہوئی کہ اس کی ماں اسے اتنا ناپسند کرتی ہے، مگر اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جل تو اس کی ماں ہی نہیں تھی۔ اس لمحے اس کے دل میں کوئی غصہ نہیں تھا، نہ دھوکہ کھانے کا دکھ، صرف ایک سکون کی لہر تھی جو دل کی گہرائیوں سے ابھری تھی۔ ہاں، اس نے سکون کی سانس لی۔ وہ کوئی ناپسندیدہ بچی نہیں تھی، نہ ہی وہ ایسی بیٹی تھی جسے اپنی ہی ماں قبول نہ کرتی۔ تانیہ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ بچپن سے وہ ہمیشہ یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کی ماں نے اسے کیوں نہیں چاہتی، مگر اب جیسے اسے وہ جواب مل گیا تھا جس کی اسے برسوں سے تلاش تھی۔ وہ گنگ سی ہو گئی، اسے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔ یہ خاموشی جوئل کے بولنے پر ٹوٹی۔ اس کے بعد ہی تانیہ نے پروین کی طرف دیکھا۔ پروین کے بولنے سے پہلے ہی جل، جو اس کی الفاظ سے ہکا بکا رہ گئی تھی، چلا اٹھی۔ یہ سب جھوٹ ہے، تم بکواس کر رہی ہو، میں ہی اس کی ماں ہوں۔ پروین نے تانیہ کے ہاتھ میں موجود رپورٹ کی طرف اشارہ کیا۔ ثبوت سامنے ہے۔ ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں؟ جل کی آنکھیں خالی ہو گئیں، چہرہ بدصورت ہو گیا۔ وہ گھبرا کر بولی، یہ رپورٹ جعلی ہے۔ لیکن جوئل نے وضاحت کی، یہ رپورٹ نیشنل ڈیٹیکشن سینٹر نے بنائی ہے، اس کی اصلیت 100% درست ہے۔ جل نے ہونٹ بھینچ لیے اور ارد گرد موجود لوگوں کو دیکھا۔ اچانک اس نے اپنے چہرے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، سب لوگ دیکھیں، کہتے ہو میں ماں نہیں، پھر یہ بتاؤ کہ میری شکل اس سے اتنی ملتی کیوں ہے؟ یہاں تک کہ ریانہ اور میری شکل بھی اتنی نہیں ملتی۔ جل بدصورت نہیں تھی، تانیہ اس سے 60% مشابہت رکھتی تھی، بس وہ زیادہ حسین تھی۔ مگر ریانہ عام سی شکل و صورت کی تھی، ظاہری طور پر دیکھنے سے تو جل ہی تانیہ کی ماں لگتی تھی، مگر پروین یہ کہتی ہے کہ ریانہ جل کی بیٹی نہیں ہے تو لوگ زیادہ یقین کر لیتے ہیں۔ چنانچہ سب بولنے لگے، سچ ہے، دونوں میں شکل کی مشابہت ہے۔ تانیہ اور جل کی آنکھیں ایک جیسی ہیں، یہ ماں بیٹی ہی لگتی ہیں، چاہے ماں بیٹی نہ بھی ہوں، مگر قریبی رشتہ دار تو لگتی ہیں۔ پھر بھی رپورٹ میں صرف 30% مماثلت کیوں آئی ہے؟ لوگ سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے، چاہے ڈی این اے رپورٹ اصلی تھی، مگر ان کی آنکھوں پر زیادہ اعتماد تھا۔ جل نے یہ سن کر اپنی گھبراہٹ چھپائی اور بولی، ہاں، صرف شکل سے ہی ثابت ہو جاتا ہے کہ ہم ماں بیٹی ہیں، رپورٹ میں ضرور گڑبڑ ہے۔ ایسی جعلی رپورٹ سے ہمیں دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اب سب کی نظریں پروین پر جم گئیں۔ کچھ لوگ تو یہ سوچنے لگے کہ شاید رپورٹ واقعی جعلی ہو۔ اسمتھ اور مہدی خاندان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ڈی این اے رپورٹ بنانا ان کے لیے مشکل نہیں۔ شاید جل سے جان چھڑوانے کے لیے اسمتھ خاندان نے یہ جھوٹ گھڑا ہے۔ جل واقعی حد سے زیادہ ہے، کتنی بار اپنی بیٹی پر ظلم کیا ہے، مگر اس طرح رپورٹ کو جعلی بنانا تو بالکل نیچ حرکت ہے۔ جل کے دل میں ذرا غرور آ گیا، اس کی آنکھوں میں سختی جھلکی، مگر وہ اب بھی اپنی چال چل رہی تھی۔ تانیہ، آئینہ دیکھو، تمہاری خوبصورتی میرے ہی نقوش کی وراثت ہے۔ اب تو مان لو کہ میرا خون تمہاری رگوں میں ہے۔ رپورٹ جھوٹی ہو سکتی ہے، مگر کیا تمہارا چہرہ بھی جھوٹا ہے؟ تانیہ نے تیوری چڑھائی، اس کی شکل جل سے واقعی ملتی تھی۔ پھر پروین نے کیوں کہا کہ وہ ماں بیٹی نہیں؟ اس نے سوچ میں پڑ کر پروین کو دیکھا، پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ پروین کا چہرہ پھر بھی ٹھنڈا اور پرسکون رہا۔ وہ جینز اور سویٹ ٹی شرٹ میں کھڑی تھی۔ سورج کی روشنی اس کے سیدھے سیاہ بالوں پر پڑ رہی تھی جو کندھوں پر بکھرے تھے۔ سب کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آہستگی سے کہا، چہرہ جعلی بھی بنایا جا سکتا ہے۔ سب لوگ سکتے میں آ گئے۔ سب کی نظریں باری باری تانیہ اور جل کے چہروں پر جمی ہوئی تھیں۔ چہرہ جعلی ہو سکتا ہے، موجودہ پلاسٹک سرجری کے ہنر کے ساتھ یہ بالکل ممکن ہے۔ سب نے اسے بچپن سے جوانی تک دیکھا تھا، مگر یہ کہنا کہ اس نے پلاسٹک سرجری نہیں کروائی، کوئی پکا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ سب کی نظریں جل پر جم گئیں۔ جل کی آنکھوں میں مزید گھبراہٹ آ گئی۔ اسے پہلے لگا تھا کہ ڈی این اے رپورٹ جھوٹی ہے کیونکہ پروین اور تانیہ صرف جینیاتی میل کے ذریعے اس تک پہنچ سکتی تھیں۔ وہ اپنی شکل پر بھروسہ کر رہی تھی، لیکن اب اسے سمجھ آیا کہ پروین کو اس سے کہیں زیادہ معلوم ہے۔ پروین کی بات سن کر تانیہ کی آنکھیں اور زیادہ حیرت سے پھیل گئیں۔
اس کے حسین چہرے پر صدمہ لکھا ہوا تھا۔ تمہارا مطلب ہے اس نے پلاسٹک سرجری کروائی تاکہ وہ میری ماں جیسی لگے؟ جل نے پروین کو گھورا، یہ جاننے کے لیے کہ وہ آگے کیا کہے گی۔ اس لمحے اس کے جسم سے جیسے ساری گرمی نکل گئی ہو۔ پروین نے سرد لہجے میں کہا، اس نے تمہاری ماں کی جگہ لی ہے۔ یہ سنتے ہی جل کے پیر کانپ گئے اور وہ زمین پر گر پڑی۔ اسے سمجھ آ گیا پروین کو سب پتہ تھا، لیکن کیسے؟ سبھی جاننا چاہتے تھے کہ پروین کے پاس یہ سب معلومات کہاں سے آئیں۔ پروین نے سوچا کہ سب کچھ ایک ہی سانس میں بیان کر دے گی، مگر اسی وقت اسے جمائی آ گئی۔ سب ایسے نازک موقعوں پر اسے نیند کیوں آ رہی تھی؟ پروین نے بھاری آواز میں کہا، یہ جل نہیں ہے، اصل جل تو 25 سال پہلے ہی مر چکی ہے۔ جل نے سر جھٹکا اور چیختے ہوئے کہا، نہیں، یہ جھوٹ ہے، تم بکواس کر رہی ہو، یہ سب کہانی تم نے گھڑی ہے، تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ پروین نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، تمہیں کیسے پتا میرے پاس ثبوت نہیں ہے؟ جل نہیں، اب تم مجھے تمہاری مارگوٹ کہنا چاہیے۔ جل نہیں، مارگوٹ۔ یہ سنتے ہی ہل گئی۔ اس کا جسم کپ کپا اٹھا، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس کا گلا جیسے بند ہو گیا۔ الفاظ اس کے لبوں سے نہ نکل سکے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پروین اس کی حقیقت تک پہنچ جائے گی۔ ہجوم میں سے کسی نے اچانک کہا، مارگوٹ! اوہ خدا، میں نے اس کا نام سنا ہے۔ کہاں سنا ہے؟ جب ہم چھوٹے تھے تو اخباروں میں آیا تھا۔ وہ لیونیل، ہاں، وہ اس کا عاشق تھا، مجھے یاد ہے۔ جب کال پر الزام لگا کہ اس نے لیونیل کو مار دیا ہے تو لیونیل کی بیوی مارگوٹ پولیس کے پاس بھاگ کر گئی اور کہا کہ کال قاتل ہے۔ تبھی پولیس نے کال کو گرفتار کیا۔ بعد میں سنا کہ مارگوٹ بھی 1 سال بعد مار دی گئی، بلکہ بہت خوفناک حالت میں۔ اس کا چہرہ بھی بگڑ گیا تھا۔ پولیس نے صرف اس کی شناختی دستاویز سے شناخت کی۔ سب نے کہا کہ کال بدلہ لینے آیا تھا، لیکن وہ تو مر گئی تھی نا۔ یہ سن کر سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ سب نے مارگوٹ کو دیکھا اور پیچھے ہٹ گئے۔ تانیہ کا دماغ سن ہو گیا۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، تو مرنے والی میری ماں جل تھی؟ پروین نے سر ہلایا۔ ہاں، اس وقت کال نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا۔ اصل میں مارگوٹ کا کسی کے ساتھ چکر تھا اور وہ حاملہ ہو گئی۔ جب لیونیل کو پتہ چلا تو مارگوٹ نے ہی اسے مار ڈالا۔ کال نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو مارگوٹ نے الزام اس پر ڈال دیا اور خود کو بھی زخمی کر کے پولیس کے سامنے جھوٹ بولا کہ قاتل کال ہے۔ کال بھاگ گیا اور الزام اس پر پکا ہو گیا، مگر حقیقت یہ تھی کہ مارگوٹ نے ہی جرم کیا تھا۔ بعد میں اس نے کال کی محبوبہ جل، یعنی تمہاری ماں کو راستے سے ہٹا کر اس کی شکل اختیار کر لی تاکہ اپنے عاشق مسٹر جونز سے شادی کر سکے۔ جہاں تک تمہارا تعلق ہے، وہ تمہیں اس لیے نہیں مار سکی کیونکہ سب جانتے تھے جل حاملہ تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی اپنی بیٹی ناجائز کہلائے۔ اس نے تمہیں جل کی بیٹی بنا دیا اور ریانا کی پیدائش کی تاریخ جعل سازی سے بدل دی تاکہ ریانا جونز خاندان کی اصلی بیٹی کہلائے۔ یہ سب پروین نے مارگوٹ اور مسٹر جونز کی لڑائی سے سنا تھا۔ پھر اس نے ٹکڑوں کو جوڑ کر پوری حقیقت سامنے رکھ دی۔ مارگوٹ کا چہرہ زرد پڑ گیا جبکہ مسٹر جونز خوف کے مارے زمین پر بیٹھ گیا۔ پروین نے سارا ثبوت پہلے ہی پولیس کو دے دیا تھا اور خاموشی چھا گئی۔ ہجوم سے کسی نے کہا، تم سمجھتے تھے مارگوٹ بہت وفادار بیوی تھی اور اس کی موت کے بدلے کے طور پر ہوئی؟ میں نے اس کے لیے آنسو بہائے تھے مگر حقیقت تو بہت ہی ظالمانہ نکلی۔ تانیہ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ مارگوٹ نے اس کے باپ پر جھوٹا الزام لگایا، اس کی ماں کو قتل کیا اور پھر اس سے 26 سال تک غلام بنا کر رکھا۔ تانیہ غصے سے کانپنے لگی۔ وہ چیختی ہوئی مارگوٹ پر ٹوٹ پڑی۔ چھپاڑ! تھپڑ کی گونج پورے ہال میں پھیل گئی۔ لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ پولیس والے بھی تانیہ کو مزید تھپڑ مارنے دیتے رہے۔ جب اس کا چہرہ سوج گیا تو انہوں نے مداخلت کی، بس، مزید مار پیٹ کی اجازت نہیں ہے۔ اصل میں وہ بھی غصے سے بھرے تھے، اس لیے انہوں نے متاثرہ کو مجرم پر غصہ نکالنے دیا۔ تانیہ کا ہاتھ سوج گیا مگر اس کا برسوں کا دکھ ابھی بھی ختم نہ ہوا تھا۔ جوئل نے اسے دلاسا دیا، قانون پر بھروسہ رکھو۔ تانیہ زمین پر بیٹھ گئی، سر پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مارگوٹ نے ہونٹوں سے خون بہہ نکلا۔ اس نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، یہ تمہاری بدقسمتی ہے، تمہارے باپ نے میرا راز کھول دیا تھا، اس لیے یہ سب ہوا۔ میں نے بہت برے کام کیے، میری بیٹی بھی مر گئی، یہی میرا بدلہ تھا، لیکن یاد رکھو تمہارا باپ بھی مجرم ہے۔
اسے جیل جانا ہوگا، وہ تمہاری شادی میں شامل نہیں ہو سکے گا، تمہارا خاندان کبھی سکون نہیں پائے گا۔ ہا ہا ہا۔ مارگوٹ کال سے نفرت کرتی تھی۔ اس وقت لیونیل اور کال دونوں ہی گنڈے تھے، وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے بلکہ سارا دن جوا کھیلتے رہتے۔ لیونیل نے پیسہ کمانے کے لیے مارگوٹ کو جونز کے بستر پر بھیج دیا۔ مسٹر جونز امیر تھا اور اس کے جسم کو پسند کرتا تھا، دونوں اکثر اکٹھے رہنے لگے۔ مگر ہر بار جب لیونیل پیسہ لیتا اور اسے مسٹر جونز کے پاس بھیجتا تو واپس آ کر اسے مارتا پیٹتا۔ پھر جب اسے پتہ چلا کہ مارگوٹ حاملہ ہے، اس نے اسے کہا کہ مسٹر جونز سے بڑی رقم نکلوا کر لائے۔ اسی وقت مارگوٹ نے اسے بے رحمی سے قتل کر دیا۔ اس وقت اس کا کال سے کوئی بینڈ نہیں تھا، مگر اتفاق سے کال وہاں آ پہنچا اور قتل ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ مارگوٹ کو آج بھی یاد تھا کہ جب اس نے لیونیل کو مار ڈالا تو وہ خوشی سے پلٹی، لیکن کال کو سامنے دیکھ کر سناٹے میں آ گئی۔ اس نے کال سے منت کی کہ وہ کچھ نہ دیکھے اور سب بھول جائے، مگر کال نے لیونیل کو مرتے دیکھا تو کہا، مارگوٹ، خود کو پولیس کے حوالے کر دو، میں یقین کرتا ہوں قانون تم سے نرمی کرے گا۔ لیکن مارگوٹ نے الٹا چھرا اپنی ہی بازو میں کھوپ دیا۔ خون میں لت پت وہ کال کے سامنے سے گزری اور سڑک پر نکل کر چلائی، قتل قتل۔ کال اس کے پیچھے بھاگا، مارگوٹ ایسا مت کرو، خود سپردگی اختیار کرو۔ مگر وہ سیدھی ٹریفک پولیس کے پاس پہنچی اور کہا کہ کال نے کسی کو قتل کیا ہے۔ کال چونکہ بدمعاش تھا اور اس کے پرانے ریکارڈ بھی تھے، اس لیے بھاگنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ قاتل ہے۔ مارگوٹ سمجھی کہ اب اس کی جان چھوٹ گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ بچہ پیدا کرے اور مسٹر جونز سے شادی کرے، مگر مسٹر جونز نے صاف کہا کہ وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا، اس کی حیثیت بہت کم تھی اور وہ پہلے ہی شادی شدہ تھا۔ اگر وہ دونوں اکٹھے ہو جاتے تو پولیس شک کرتی کہ لیونیل کے قتل میں انہی کا ہاتھ ہے۔ اس نے چپ چاپ ریانا کو جنم دیا۔ پھر جل اس کے دروازے پر گئی، اس کے ہاتھ میں 2 دن کی نومولود بچی تھی، تانیہ۔ جل نے روتے ہوئے کہا، مارگوٹ، کال کہاں گیا؟ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا نا؟ مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ مارگوٹ نے اس کے حسین چہرے کو گھورا۔ مسٹر جونز ہمیشہ کہتا تھا کہ وہ اتنی خوبصورت نہیں کہ اس سے شادی کر سکے۔ جل پولیس کے پاس دوبارہ جانے کا کہہ رہی تھی، مارگوٹ ڈر گئی اور اس نے جل کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس نے جل کے چہرے کو دیکھا۔ کال کا کیس ابھی بند نہیں ہوا تھا، پولیس کو پہلے ہی اس پر شک تھا، اور اگر وہ بھی مر جاتی تو۔ مارگوٹ نے جل کا چہرہ کاٹ ڈالا اور مسٹر جونز کو مجبور کیا کہ وہ اسے پلاسٹک سرجری کے لیے لے جائے۔ اس کے بعد وہ جل کی شناخت کے ساتھ جینے لگی۔ جہاں تک تانیہ کا تعلق تھا، مارگوٹ چاہتی تھی کہ سب کو پتہ ہو کہ جل نے بچی کو جنم دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی اپنی بیٹی ایک ناجائز و قاتل کی اولاد کہلائے۔ اس نے تانیہ کو وہیں چھوڑ دیا اور ریانا کی پیدائش کی تاریخ بدل دی۔ اس کے بعد سے وہ ہمیشہ چاہتی رہی کہ تانیہ مر جائے۔ بچپن میں اس نے جان بوجھ کر اسے بیت الخلاء میں بند کر دیا تاکہ وہ 4 دن بھوکی مر جائے، جبکہ سارا خاندان چھٹیاں منانے گیا۔ جب واپس آئی تو اسے لگا کہ لڑکی مر چکی ہوگی، مگر وہ گھاس کی طرح سخت جان نکلی اور اب بھی زندہ تھی۔ مارگوٹ اور مسٹر جونز کو پولیس لے گئی۔ پروین کے بیان اور شواہد کے بعد مارگوٹ پر قتل کا مقدمہ ثابت ہو گیا اور اب اس کا مقدر عمر قید اور جیل کی سیاہ راتیں تھیں۔ پروین نے آسانی سے اس ہولناک سازش کو بے نقاب کر دیا۔ یوں تانیہ کے باپ پر قاتل ہونے کا الزام بھی صاف ہو گیا۔ اب وہ قاتل کی بیٹی نہیں رہی تھی۔ لوگ جو اسمتھ خاندان کو تحفے دینے آئے تھے اب تانیہ سے زیادہ مخلصی کے ساتھ ملے، تحائف دیے اور چلے گئے۔ کمرہ آخرکار خاموش ہو گیا۔ تانیہ گم سم بیٹھی تھی، جوئل کے پاس بیٹھ کر نرمی سے دلاسا دے رہا تھا۔ میاں نے اوپر دیکھ کر شرارت سے کہا، امی، کیا میں آپ کو ڈانس کر کے دکھاؤں؟ آپ اداس نہ ہوں، میں بڑی دادی کو ماروں گی۔ تانیہ نے میاں کو گلے لگایا، مگر اسماعیل کی آنکھیں انگور کی طرح بڑی ہو گئیں۔ اس نے ابھی کھیل شروع بھی نہیں کیا تھا کہ بولی، چھوٹی مام، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ آخر یہ تو نہیں کہ آپ کی ماں آپ سے محبت نہیں کرتی تھی، اصل میں وہ آپ کی ماں تھی ہی نہیں۔ کیا آپ خوش ہو سکتی ہیں؟ ورنہ میں اپنے ہینڈسم دوست آپ کے ساتھ شیئر کر دوں؟ پروین، جوئل، حارث نے منہ بنایا اور ڈانٹ دیا، اسماعیل اسمتھ، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ ماریسا کے ساتھ رابطہ مت رکھا کرو، ورنہ میں ظالم کو بتا دوں گی۔ اسماعیل نے زبان نکالی، حارث اپنی جاسوسی نہیں کریں گے نا؟ آسمان آہستہ آہستہ سیاہ ہونے لگا۔ پروین صوفے پر بیٹھی تھی، مگر دل میں اب بھی بے چینی تھی۔ رات کے 10 بجے جب وہ نہا کر سونے جا رہی تھی تاکہ اگلے دن تانیہ کی شادی کے لیے تیار ہو سکے، اس کا فون بجا۔
اس نے فون اٹھایا، دوسری طرف فرشاد کی آواز آئی، کال جیل سے بھاگ گیا ہے پروین۔ وہ لمحے بھر کو خاموش رہی۔ فرشاد نے گہری آواز میں کہا، جیل توڑ کر بھاگنے سے جرم بڑھ گیا ہے، پہلے اسے 2 سے 3 سال کی سزا ہونی تھی، مگر اب کم از کم 5 سال ہوں گے۔ اسی وقت شہر کے مضافات میں اندھیرے میں ایک ہیلی کاپٹر کھڑا تھا۔ بلیک پینتھر نے کال کو دیکھا اور کہا، باس چلیں، وہ ضرور ہر طرف آپ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ بھاگ نکلنے کے بعد آزادی انتظار کر رہی تھی۔